جنگل سے گزر کر بستی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد تھا۔ یوں لگتا تھا وہ اندر ہی اندر خود سے کوئی جنگ لڑ رہا ہو۔ سیاہ آنکھوں کے آگے بار بار شہلا کا وہ خوفزدہ انداز لہرا رہا تھا جب وہ طوبا کے کمرے میں اسے دیکھ کر پیچھے ہو رہی تھی، لیکن اس کا قصور نہیں تھا، وہ بھوک اور کمزوری سے نڈھال تھا۔ طوبا کے زندہ رہنے سے کسی کو فائدہ ہی کیا تھا؟ سو جو ہی اس عامل نے اپنا عمل درمیان میں روکا، شمعون اپنے ساتھیوں سمیت طوبا کے کمرے میں گھس گیا اور مٹا ڈالی اپنی بھوک اور پیاس۔ لیکن شہلا یا باقی حویلی والے کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جیسے ایک عام انسان پر شدید بھوک میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ اگر اس کے نصیب میں یہی غذا لکھ دی گئی تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی اور مخلوق تھا۔ تو کیا اس میں اس کا کوئی قصور تھا؟ کوئی نہیں سمجھنے والا تھا اس کے احساسات۔ حویلی والے تو دور، اس پر جان نچھاور کرنے والے تیمور آفندی اور اس کی پیاری شہلا، کوئی بھی تو نہیں سمجھنے والا تھا اسے۔ وہ بس ایک عفریت تھا، ایک خوفناک غیر انسانی مخلوق۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی احساسات نہیں تھے۔ اگر احساسات نہ ہوتے تو کیا وہ شہلا سے محبت کرتا؟ بھلا احساس بغیر بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ یہ انسان ہوتے ہیں جن کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ تو بھرے پیٹ کے ساتھ کبھی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا، اگر سامنے والے سے دشمنی نہ ہوتی تو۔ لیکن اس کی باتیں سمجھے گا کون؟ چلو کوئی نہ سمجھے، لیکن شہلا؟ سوچوں کے دھارے سے نکل کر شمعون نے بستی کی حدود میں قدم رکھ دیے اور انسانی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شمعون کی بستی ہی نہیں، بستی کی حدود میں داخل ہونے والے بھی انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی عام انسان غلطی سے اس کی دنیا کی حدود کی طرف قدم بڑھاتا تو تمام قبیلے والے اسے خوفزدہ کر کے جنگل سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ انسانی دنیا میں یہ جنگل آسیب زدہ مشہور ہو چکا تھا۔ شمعون جب اس چھوٹی سی غار میں سے بلے کے روپ میں داخل ہوا، شکوفا کو اپنا منتظر پایا۔ شمعون خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، سر بھی جھکا دیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کئی سوالات ہیں، جن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تمہاری مدد کر کے تمہیں اس اللہ والے بندے سے کیوں بچایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم ہمارے مجرم ہو، تمہیں سزا دینے یا معاف کرنے کا حق بھی ہم ہی رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ایک تم اس کے قابو میں چلے گئے تو ہمارے پورے قبیلے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی، شمعون نے سر جھکائے جھکائے ہی دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ شکوفا نے بغور اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ شمعون نے جواباً کرب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب انسان کے ساتھ دوسری مخلوق رشتہ نہیں بنا سکتی تو انہیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے شکوفا؟ شکوفا اس سوال پر چپ سا رہ گیا۔ اندر کہیں نہ کہیں شکوفا کو اندازہ تھا شمعون اس سے ایسا ہی کوئی سوال پوچھے گا۔ یہ معاملے تو تمام مخلوقات کو بنانے والا ہی جانے، یا اس کے خاص بندے۔ ہم بس اپنی حقیقت جانتے ہیں، ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور انسان سے محبت ہم نہیں کر سکتے، سمجھے؟ کیونکہ یہ اس انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ شکوفا کا انداز قدرے نرم تھا، وہ اب ایونا کے قتل کی وجہ سے شمعون سے خفا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ شکوفا شمعون کے خاندان کی ہمیشہ سے غلامی کرتا آ رہا تھا، شاید اس لیے بھی وہ شمعون کو موقع دینا چاہتا تھا۔ وہ پرانے نظریات کا حامی تھا۔ شکوفا کی خواہش تھی شمعون سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بستی میں بس جائے اور سرداری کرے۔ شمعون کچھ دیر تک سنجیدگی سے شکوفا کی جھریوں بھرے لٹکتی ہوئی سیاہ جلد والے چہرے کو گھورتا رہا، پھر حتمی لہجہ میں بولا، میں نے شہلا کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھ سے سرداری لے لی جائے، لیکن مجھے شہلا کو یہاں لانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میرا اب حویلی میں رہنا ناممکن ہے اور شہلا کے بغیر رہنا بھی ناممکن ہے۔ شکوفا مجھے وہ چاہیے، جان کے علاوہ جو چاہیں آپ مجھ سے لے لیں بدلے میں، کیونکہ جان نہیں ہوگی تو شہلا کے ساتھ جیوں گا کیسے؟ آخر میں شمعون ذرا سا مسکرا دیا۔ شکوفا نے افسوس سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا،
شمعون، تمہیں شہلا سے کچھ نہیں مل سکتا۔ تم جانتے ہو تمہارے خمیر میں آگ بھی شامل ہے، اور یہ آگ کسی انسان کی جان لے سکتی ہے، اور تم اس کی جان لوگے نہیں۔ پھر کیوں پیچھے پڑے ہو اس کے؟ چھوڑ دو اسے، اپنی اور اس کی دونوں کی زندگی مشکل بنا رہے ہو۔ نہیں شکوفہ نہیں، شمعون اس کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بنا، میں اسے دیکھ کر ہی خوش ہوں، لیکن دور نہیں جانے دوں گا، وہ میری بیوی ہے، اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں۔ شکوفہ اب کی بار جھنجھلایا۔ میری نظر میں ہے، میں اپنی ماں پر پڑا ہوں تو کیا ہوا، میں ایک آدم ذات کی اولاد ہوں، پھر کیسی نہیں اس نکاح کی اہمیت۔ شکوفہ کو بالآخر اندازہ ہو گیا کہ وہ بیکار میں اس سے بحث کر رہا ہے۔ شمعون کبھی نہیں سمجھے گا، جب کوئی اور مخلوق انسان پر عاشق ہوتی ہے، وہ عشق پھر سب سے خطرناک عشق ہوتا ہے، جہاں سے واپسی عاملوں کے جھاڑو کھائے بغیر ممکن نہیں۔ اور شگوفہ ظاہر سے کسی عامل سے بات چیت کر کے اپنی اور قبیلے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب جو کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا، لیکن کیا؟ شگوفہ نے شمعون کو جا کر آرام کرنے کی ہدایت دی، کیونکہ وہ جتنا زخمی تھا اس حساب سے اس نے خون بہت کم مقدار میں پیا تھا، سو اس وقت بھی وہ کمزور سا لگ رہا تھا۔ بستی میں رہتے ہوئے شمعون کو 4 روز گزر چکے تھے۔ اس وقت انسانی دنیا میں گہری رات کا سما تھا، جبکہ بستی والوں کا گویا دن شروع ہوا تھا۔ شگوفہ نہر سے پانی پی رہا تھا جب شمعون اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ شگوفہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنے انسانی روپ میں ڈھلا کھڑا تھا۔ شگوفہ بھی انسانی شکل میں ڈھل کر اس کے مقابل ہوا۔ بہت صبر کر لیا میں نے، اب اور نہیں، میں شہلا سے ملنے جا رہا ہوں۔ شمعون جبڑے بھینچ کر بولا، کوئی فائدہ نہیں، مجھے معلومات ملی ہے کہ اس عامل نے ایک خاص حصار حویلی کے گرد کھینچا ہے، ہم سمیت کوئی بلا اس حصار کو پار نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی وہ شہلا کے گلے میں کوئی اسم شریف ڈال گیا ہے۔ وہ حویلی سے باہر بھی نکل آئے تب بھی تم اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شگوفہ کے انکشافات نے شمعون کو کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا، اور پھر وہ غصے کی زیادتی سے کانپ اٹھا۔ دیکھتا ہوں کس کی مجال ہے کہ مجھے شہلا کے قریب جانے سے روکے، اب پہلے اس عامل کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ شمعون مٹھیاں بھینچے آگے کی پلاننگ سوچنے لگا، جب شگوفہ کوفت سے بولا، ایک بار نہیں 2 بار تم مرنے کے قریب پہنچ گئے ہو، پھر بھی اس عامل کی قابلیت پر شک ہے تمہیں، وہ دور سے تمہاری موجودگی محسوس کر لے گا، آج کل وہ ہمارے ہی پیچھے چلے کاٹ رہا ہے، ایسے میں بستی سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، کوئی بھی بستی سے باہر نہیں جا رہا، شکار کو خود ہی بستی کی طرف متوجہ کر کے غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ شگوفہ سختی سے کہہ کر جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل چونک کر مڑا۔ شمعون نہر میں اتر رہا تھا۔ انسانی روپ میں ہونے کی وجہ سے وہ نہر میں ڈوب نہیں رہا تھا۔ نہر کی دوسری طرف سے انسانی دنیا کی حدود شروع ہو جاتی تھی، اور شمعون دوسری طرف جا رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، زندہ لوٹ آئے تو ٹھیک، لیکن اس بار کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اس بار سوال سارے قبیلے کی زندگی کا ہے۔ چاند کی دودھیا روشنی میں جگمگاتا سیاہ پانی چیر کر آگے بڑھتا شمعون لمحہ بھر کو رکا، پھر بغیر مڑے سر اسبات میں ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ سارا قبیلہ شمعون کو یوں گمسم ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ طوبہ کا سوئم بھی ہو چکا تھا، حویلی والوں کے چہرے پتھریلے ہو چکے تھے۔ یہ احساس سب کو تڑپا رہا تھا کہ ان کے پیاروں کے قاتل وہ خونی بلا ان کے درمیان تھی، اور وہ انجان بیٹھے رہے۔ تیمور افندی کو کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ دل میں خود کو سب کا مجرم سمجھتے ہوئے نظریں جھکائے پھر رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ اب بھی وہ شمعون سے نفرت نہیں کر پا رہے تھے۔ محبت جو اس قدر کر لی تھی، اب نفرت ناممکن تھی، لیکن ان کا دل خوف اور دکھ سے بوجھل تھا۔ ان کے کتنے ہی پیاروں کی کیسی اجڑی پجڑی لاشیں انہوں نے اٹھائی تھیں، اور طوبہ وہ تو کتنی معصوم اور بے ضرر تھی، اسے بھی نہ چھوڑا۔ کیا تھا آخر، کیا تھا اگر شمعون حویلی والوں کی جان نہ لیتا؟ شاید ان کے دل کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی، شاید ان کا مان اتنی بری طرح نہ ٹوٹتا۔ تیمور افندی نے شمعون کی اکلوتی تصویر کو لائٹر کے اس چھوٹے سے نارنجی گولے کی نظر کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ معاملہ کسی انسان کا نہیں تھا جو وہ شمعون کی کھوج کرتے، اب عامل سے ہی امیدیں تھیں۔
یہ تھا تیمور افندی کی طرف کا قصہ۔ اور اب رہ گئی شہلا، تو شہلا اب وہی پہلے والی شہلا بن چکی تھی جو بالکل بے سہارا تھی، جسے تیمور افندی اپنی رحمدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر حویلی میں پناہ دے دی تھی، جس کا حویلی پر کوئی حق نہیں تھا۔ سہمی سہمی گیسٹ روم میں رہائش پذیر وہ بے سہارا لڑکی جو حویلی والوں کی کاٹ دار نظروں کی زد میں رہتی تھی۔ پہلے لڑکیاں وغیرہ اس سے ہمدردی تو رکھتی تھیں، اب تو بالکل ہی کترائی کترائی پھرتی تھیں۔ ٹھنڈی سانس بھر کر شہلا نے رو رو کر سوج جانے والی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کیا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کمرے میں گیلری میں کھڑی اپنے نصیب کے حیرت انگیز کھیل پر حیران تھی۔ اس کا سب کچھ چھین لینے والی خون آشام بلا بقول عامل بابا کے اس پر عاشق ہو چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ خود اس بلا سے نکاح بھی کر چکی تھی، پورے ہوش و حواس میں۔ اب نہ جانے آگے زندگی اسے اپنے کون کون سے نرالے رنگ دکھانے والی تھی۔ شہلا انہی سوچوں میں تھی جب اسے گیلری میں کھڑے کھڑے دور روڈ پر ایک ہیبلا بھاگتا نظر آیا۔ شہلا نے خوفزدہ ہو کر غور کیا تو وہ بہت بڑے سائز کا سرخ آنکھوں والا بلا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک دور سے بھی واضح تھی۔ شہلا نے چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے، کیونکہ وہ بلا حویلی کے گیٹ کے نزدیک آ کر رک گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ دور سے بھی شہلا نے اندازہ لگا لیا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کا مجرم، اس کا محرم ایک بلا تھا، وہ شمعون تھا۔ شمعون ایک ٹک دور نظر آتی شہلا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تیز تھیں، سو وہ شہلا کی نسبت فاصلے کے باوجود اسے واضح دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بے اختیاری میں حویلی کی حدود میں قدم بڑھائے، لیکن اگلے ہی پل اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ جان لیوا سا کرنٹ تھا جو سارے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ شمعون کا دل جیسے 2 پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ حصار بہت سخت معلوم ہوتا تھا۔ حویلی کی دہلیز پر ناگوار گھوری ڈال کر شمعون نے پھر گیلری کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں شہلا موجود نہیں تھی۔ شمعون کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے لگا تھا شہلا اسے ایک موقع دے گی، اس کی بات سنے گی اور شاید سمجھے گی بھی، لیکن وہ تو اب اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی واضح تھی۔ مختلف جذبات میں ایک ساتھ گھرا وہ اچانک حلق کے بل دھاڑ اٹھا۔ شہلا جو اپنی آنکھوں سے ایک بلے کو ایک انسان کے روپ میں ڈھلتا دیکھ کر دہشت زدہ ہوتی کمرے میں بھاگ آئی تھی اور گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی، شمعون کی لرزا دینے والی دھاڑ پر ہوش میں آتی بے اختیار چیخ پڑی تھی۔ تو وقت آ چکا تھا، نہ جانے اس کی زندگی کی کتاب کے بند ہونے کا یا کوئی نیا باب شروع ہونے کا، یا ہو سکتا ہے یہ شمعون کی زندگی کا ہی آخری وقت ہو۔ آخری خیال کے آتے کے ساتھ ہی شہلا کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ کمال تھا، جس حیوان نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس حیوان کی موت کا خیال اس کا دل بند کر گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ حیوان اپنی انسانی روپ میں اس پر بہت مہربان رہا تھا۔ جانے ان کے نکاح کی کوئی حقیقت تھی یا نہیں، لیکن شہلا نے تو مکمل ہوش و حواس میں قبول کیا تھا اسے، جو بھی کیا تھا، جیسے بھی کیا تھا، سو اس کے جذبات بھی وہی تھے جو کسی بھی عام لڑکی کے ایسی سوچ پر ہو سکتے ہیں۔ شہلا کا دل ایک پل کے لیے نرم ہوا تھا، لیکن فقط ایک پل کے لیے۔ پھر نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کے چہرے لہرانے لگے جو اس حیوان کی خوفناک بھوک کا نشانہ بن گئے تھے۔ اف، اس صبح کا منظر کتنا ہیبت ناک تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم کزنز، ناصر کو تو گویا پالا ہی تھا اس نے، اور معصوم سی چھوٹی سی سب کا خیال رکھنے والی ہانیہ، خود سے بھی بیگانہ طوبا، سب کا کیا قصور تھا آخر؟ اگلے ہی پل شہلا کا دل ہی نہیں چہرہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کیا کروں کیا نہ کروں کی سوچ میں تھی جب دروازے پر زوردار سی دستک ہوئی، ساتھ ہی تیمور افندی کی پریشان سی پکاریں بھی جاری تھیں۔ شہلا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تیمور افندی کے پیچھے وجدان، امتل، نازیہ اور حمزہ بھی موجود تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، شمعون آیا ہے، اس کی دھاڑ سن کر میں ڈر گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے کہتے ہوئے تیمور افندی گیلری میں چلے گئے، لیکن اب گیٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تیمور افندی نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ خدا جانے اب کہاں چلا گیا تھا وہ، اتنی جلدی ہار مان کر تو یقیناً نہیں جا سکتا۔
آخر کہاں چلا گیا وہ؟ حمزہ نے غصے سے بھپر کر تیمور افندی سے یوں پوچھا جیسے تیمور افندی نے شمعون کو چھپایا ہو۔ وجدان نے حمزہ کا بازو پکڑ کر ناگواری سے جھٹکا۔ آئندہ چاچو سے اس طرح بات مت کرنا حمزہ، تم نے ہی نہیں میں نے بھی نقصان اٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تم اتنے اوور ہو جاؤ۔ ہماری طرح چاچو بھی لا علم ہی تھے، لیکن ان کے دل میں پھوٹتے رہتے تھے نا اس شیطان کی ہمدردی کے سوتے۔ جب کبھی اس نے بچپن میں ہمیں تکلیف پہنچائی یہ اس کی ڈھال بن جاتے تھے، ہم نظر ہی نہیں آتے تھے، اب بھگتے۔ حمزہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وجدان کوفت زدہ ہو کر گیلری سے نکل گیا۔ حمزہ کا پارا ہمیشہ سے ہی ہائی تھا، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تیمور افندی حمزہ کی مزید جلی کٹی سنتے لب کچلتے ہوئے سنسان اندھیری روڈ پر اپنی نم نظریں دوڑانے لگے۔ امتل اور نازیہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ پیچھے کھڑی شہلا کچھ نہ کر کے بھی چور سی بن گئی۔ ایک تکلیف دہ جھٹکے سے شمعون کی سیاہ آنکھیں کھلیں اور پھر کھلتی ہی چلی گئیں۔ حیرت سے شمعون اپنے جسم کے گرد لپٹی اس موٹی سی زنجیر کو دیکھ رہا تھا جس میں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ آگ کی گرمائش کا اسے احساس تو ہو رہا تھا، لیکن یہ آگ اسے فی الحال نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ شمعون نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ آس پاس صرف اندھیرا تھا، اسے اپنے وجود کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمعون کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ ابھی ایک لمحہ پہلے ہی تو وہ حویلی کے باہر موجود تھا۔ شہلا کی بے رخی سے دل برداشتہ وہ حویلی میں جانے کی یا شہلا کو حویلی سے باہر بلوانے کی تدبیر سوچ رہا تھا، جب اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر وہ یہاں موجود تھا۔ کون ہے؟ کس کی مجال ہے یہ؟ اگر تو وہی عامل ہے تو سن، میں کچھ نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو اپنی بستی میں لے جانا چاہتا ہوں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جانے دے۔ شمعون چیخ پر بولا، پھر تھوڑی دیر جواب ملنے کا انتظار کیا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو پھر سے چلایا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا میرے قبیلے کے لوگ پوری حویلی کو ختم کر دیں گے، تو شاید جانتا نہیں میں قبیلے کا سردار ہوں۔ شمعون نے اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر کسی جواب کا انتظار کیا، لیکن اب بھی ہر طرف خاموشی ہی رہی۔ شمعون کا غصے سے حال برا تھا، نہ جانے یہ کیسی زنجیر تھی، اس کی ساری طاقتیں بیکار جا رہی تھیں۔ کوئی چھپ کر بیٹھا ہے، بڑا نیک اور با اثر بنتا ہے، اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے آئے۔ سامنے آ اگر مقابلے کی ہمت ہے تو، اگر مقابلے کی ہمت ہوتی تو مجھے یوں بے بس نہ کرتا۔ خود کو اس زنجیر سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شمعون کا غصہ عروج پر تھا۔ انسان واقعی اشرف المخلوقات ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی باشعور انسان ہوتا تو کیا محبت میں اتنا بے وقوفانہ قدم اٹھاتا؟ یقیناً نہیں، لیکن وہ اٹھا چکا تھا اور اب بھگت رہا تھا۔ زنجیروں سے نکلتی آگ کی تپش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ شمعون کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زنجیر اس کے گوشت میں دھیرے دھیرے دھنس رہی ہے، اس کا گوشت گھل رہا ہو۔ اپنے طرز کا سلو پوائزن کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ایک جانی پہچانی آواز اچانک گونجی، ساتھ ہی اندھیرے کمرے میں انسانی وجود سے مشابہ آگ بھڑکنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ ایک کریحا صورت بوڑھے شخص کا روپ دھار گئی۔ اس کے سر پر بال نام کو نہیں تھے، لیکن ایک عجیب سا شیطانی شکل کا نشان سر پر بنا تھا۔ اس کریحا صورت شخص کے دانت انسانی دانتوں کے سائز کے ہی تھے، لیکن آخر میں جا کر نکیلے ہو جاتے تھے۔ کوئلی سی رنگت والے چہرے پر خوب ہی پھٹکار برس رہی تھی۔ سیاہ لباس میں کھڑا وہ دانت نکوستہ شخص نہ جانے کون تھا۔ شمعون چونک گیا، جو آواز اس نے سنی تھی وہ اس شخص کی نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ خیموں، کہاں چھپا ہے تو غدار؟ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ؟ شمعون کی چیخ اس بار اتنی اونچی نہیں تھی کیونکہ وہ سخت حیرت میں مبتلا تھا۔ خیموں اس کے قبیلے کا ایک عام سا فرد تھا، سوائے سرداری پر وقتی رنجش کے۔ ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بڑی جلدی پہچانا؟ خیموں اچانک شمعون کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب منہ کر کے بولا۔ سامنے کھڑا آگ کی صورت آنے والا شخص قہقہا لگانے لگا۔ دماغ کی دنیا ہلا دینے والا قہقہا تھا۔ ہاں واقعی تجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں، میں مان گیا، جب ہی اس شیطان کے چیلے کو ساتھ ملایا ہے، اور دیکھ اب تو کتنا بے بس ہے، کہیں سے لگ رہا ہے سردار۔ ہا ہا ہا، اور کیا پوچھ رہا تھا تو؟ یہ کون ہے؟
یہ شیطان کا پجاری ہے اور تیرا ہونے والا آقا بھی، اور میں ہوں خیمو، قبیلے کا ہونے والا سردار۔ خیمو اپنی بات ختم کر کے اس شیطان صفت شخص کے ساتھ ہنسنے لگا، جبکہ شمعون تکلیف سے کراہنے لگا۔ زنجیر کی تکلیف حد سے زیادہ ہونے لگی تھی۔